الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند جمعوں سے آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی زندگی کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو، اموال کو وقف کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ کی راہ میں وقف کر دینا یعنی اس سے صدقہ جاریہ مومن کو ملتا ہے۔ وہ وقف جو چیز ہو جاتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال۔ سب سے پہلا وقف جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ غزوہ خیبر جو یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا، اس کو فتح کرنے کا معاملہ تھا۔ خیبر میں جو قلعہ تھا یہودیوں کا، اس پر اللہ کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تھی صلح حدیبیہ کے بعد۔ کئی دن محاصرے کے بعد اللہ رب کریم نے اس کو فتح نصیب فرمائی۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، وہ یہودی بے جگری سے لڑے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب رہا اور غالب ہی رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں، اس غزوے میں داد شجاعت کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک امتیاز رکھتا ہے، ایک الگ قصہ ہے وہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں بات کہوں گا تو یہ واقعہ بتاؤں گا میں تفصیل سے، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے جگری سے لڑے آپ، اور اللہ رب کریم نے اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی تائید سے امت مسلمہ کو کامران و کامیاب فرمایا۔ تو مال غنیمت میں بہت سی زمینیں تقسیم ہوئیں۔ ان زمینوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بڑا ایک قطعہ زمین کا مال غنیمت کی شکل میں حصے میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہت بڑا قطعہ زمین کا، اراضی کا عنایت فرمایا۔ ان کے کارناموں کی وجہ سے، مجاہدانہ کارناموں کی وجہ سے، اس کا نام سمغ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا میں نے اس کو۔ میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کسی کے لیے۔ یہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اس کا جو بھی ہوگی آمدنی جو بھی ہوگی۔ یہ پہلا وقف تھا جو اسلامی تاریخ کا باقاعدہ تاریخی طور پر وقف کہلانے کے قابل ہے۔ ویسے تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے باغوں کے بارے میں کہتے تھے اللہ کے رسول قبول فرما لیجیے، یاد ہوگا آپ کو، واقعات ہیں بہت سے۔
حضور نبی اکرم عام طور سے فرماتے تھے نہیں تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، لہذا اتنا حصہ اس کا ایسا کر دو، ایسے ایسے فرمایا کرتے تھے آپ۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ پورا کا پورا باغ انہوں نے دے دیا اور اللہ کے رسول نے قبول بھی فرما لیا۔ کہا ٹھیک۔ تو پہلا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ اسلامی میں ہے۔ اب دوسرا سنیے، حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت کرتے تھے، اس سے پہلے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کی محبت اپنی محبت ہے، اس محبت کا میں بیان کر چکا، اس کو آپ اس سے کمپیئر مت کیجئے۔ لیکن یہاں ایک مقام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، اس کو بھی دیکھ لیجئے، وہ الگ محبت ہے، اس کی بات الگ چھوڑ دیجئے، وہ میں پہلے کہہ چکا۔ وہ خلیفہ اول ہیں، یہ بھی بتا چکا آپ کو، دونوں کے ایمان میں نسبتوں کا تعلق بتا چکا میں آپ کو، یہ سب کچھ کہہ چکا۔ لیکن اب آج میں بتاتا ہوں کہ حضور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے آپ میری جان کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حق پسندی ہے، یہ حق بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ کہے یا نہ کہے۔ اگر وہ کچھ اور کہتا ہے جھوٹ بولتا ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ کسی کو کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے حق بات کہہ دی۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ایمان کی تکمیل جب تک نہیں ہوگی تمہارے، جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بات مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے، بہت مشہور ہے، میں ایسے نہیں سنا رہا ہوں واقعہ۔ حضرت عمر ایک لمحے کے لیے ٹھہرے اور اپنے دل میں جھانکا، ایک لمحے کے لیے ٹھہرے اور دل میں جھانکا، کیا اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرے اندر وہ سکت ہے، میرے اندر یہ حقیقت میں وہ بات ہے کہ نہیں؟ تو کچھ دیر کے بعد بولے یا رسول اللہ، اب مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، جان سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک واقعہ اس ثابت کرنے کے دعویٰ کے بارے میں ایک عرض کر دوں گا، بس صرف ایک واقعہ، واقعات تو بہت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے اور اللہ رب کریم نے دنیاوی مال و اسباب اور ذرائع اور وسائل اور زر و جواہر کے خزانے لٹا دیے اور دے دیے، آپ کو معلوم ہے۔ جب ایسا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کے لیے، مجاہدین کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے درجہ بدرجہ وظیفے مقرر کیے۔ انصار، مہاجرین اور دوسرے جو مختلف گروہ ہوتے سب کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ تو جب وظیفہ مقرر کر رہے تھے تو حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اسامہ کا وظیفہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے سب سے زیادہ کیا مقرر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادے تھے حضرت عمر کے، کہنے لگے آپ نے تو میرے ساتھ ظلم کیا، آپ برابر دے دیتے، مجھے بات فرق نہیں پڑتی تھی، سب کو برابر کر دیتے، آپ نے مجھے کم کر دیا اور اسامہ کو زیادہ دیا۔ کہنے لگے کہ اسامہ کے باپ سے اللہ کے رسول کو عمر سے زیادہ محبت تھی۔ سوچیے کیا بات کہی، اسامہ کے باپ سے حضور کو تیرے باپ سے زیادہ محبت تھی، اور اسامہ سے اللہ کے رسول کو محبت میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ تھی۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر کا بھی مقام ہے، بہت بڑا مقام تھا، آپ کو پتہ ہے، یعنی آپ سے جو روایتیں مشہور ہیں بہت، یعنی وہ ان چند صحابہ، کبار صحابہ میں سے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں
ان کی احادیث بہت ہی بڑی پایہ درجے کی شمار کی جاتی ہے. عبداللہ بن عمر تو کہنے کہ نہیں، اسامہ میرے حبیب، میرے محبوب، اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب تھے، لہذا مجھے بھی وہی بات پسند ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو ثابت کر کے یوں دکھایا عملاً. ایک بار کا بس میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ ان کی نظر میں ہر وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طریقے کا قریبی رشتہ دار تھا یا محبت ثابت ہوتی تھی اس کو زیادہ دیتے تھے. ایک واقعہ نہیں ہے، الفاروق میں علامہ شبلی نے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں، بہت سے واقعات. جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قسم کا بھی محبت کا رشتہ تھا اس کو بہت دیا، بہت دیا. تو خانوادہ رسول سے کو اتنا نوازا ہے عمر نے صرف اس بنا پر کہ حضور سے محبت، حضور کو ان سے محبت تھی. یہ کہا جو خونی رشتہ تھا، حالانکہ وہ خونی رشتہ تھا لیکن کہنا. تو ایک واقعہ میں نے یہ سنایا آپ کو. اب دوسرا واقعہ سناتا ہوں کہ جو ایمانی زندگی ہوتی ہے. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مال و دولت کی ریل ٹیل تھی، قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے پیروں کے نیچے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی ہیں جس کا ذکر میں کچھ تھوڑا سا کروں گا. 1036 شہر فتح کیے تھے حضرت عمر کے زمانے میں. 1036 شہر، ان میں روم اور فارس اور مصر سبھی فتح ہو گئے تھے. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید سے پہلے بھی. مصر، بر اعظم افریقہ، یورپ کا تھوڑا سا حصہ اور ایشیا کا بہت حصہ، پورا کا پورا جزیرۃ العرب سب کے سب جو ہے ان کے پیروں تلے تھا. آپ کو معلوم ہے کچھ کتنا لیتے تھے وہ؟ بولے اتنا چاہیے مجھے جتنا مجھے ضرورت میری کافی ہو جائے بس. آپ سوچیں کتنا لیتے ہوں گے. اپنے بال بچوں کے سمیت انہوں نے صرف 2 درہم یومیہ لیا اور اس سے زیادہ نہیں لیا. 2 درہم، درہم، دینار نہیں. آپ بھی جانتے ہیں درہم آج زیادہ میرے خیال سے 15-20 روپے کا ہوتا ہے. دینار بڑا ہوتا ہے، 100 روپے کے قریب ہوتا ہے، 200 تک بھی ہوتا ہے کہیں پر، لیکن درہم چھوٹا ہوتا ہے. ریال اور درہم تقریباً وہ اسی رینج سے ہوا کرتے ہیں. کل ملا کر کے زیادہ سے زیادہ آپ سوچ لیجیے 20-25 بہت اگر ہو جائے تو 50 روپے یومیہ لے رہے تھے اور خاندان بھر کے لیے لے رہے تھے ایک دن میں. سال بھر میں صرف 2 جوڑے، صرف 2 جوڑے، ایک گرمیوں کا جوڑا اور ایک جاڑوں کا جوڑا لیا کرتے. صرف 2 جوڑے لیا کرتے. آپ غور کیجیے، سواری بالکل نہیں لی تھی. صرف حج کے لیے جاتے تھے تو سرکاری بیت المال کے اونٹوں میں سے اونٹ یا سواری لیا کرتے تھے. حج کے لیے جب جاتے تھے تو سواری لیتے تھے، صرف اس وقت سواری لیتے تھے یعنی سرکاری سواری جبکہ وہاں جاتے تھے حج کرنے کے لیے. صرف 2 جوڑے لیا کرتے تھے. بہت چیزیں سال میں 2 جوڑے لیا کرتے تھے. 2 درہم لیا کرتے تھے. کیا حالت ہوگی گھر میں بتائیے، کتنی تکلیف کے ساتھ میں گزر رہی ہوگی. لیکن نہ نہیں، یہی کافی ہے. جبکہ میں نے بتایا خزانوں کی کوئی کمی نہیں تھی. یعنی قیصر و کسریٰ کے اسی زمانے میں کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں آئے تھے تو انہوں نے سراقہ بن جوشن کے پہنا دیے تھے. آپ کو قصہ سنا ہوگا آپ نے. جب روم کا بادشاہ کے کنگن ہاتھ میں آئے تھے تو انہوں نے وہ ایک بدو کو پہنا دیا تھا، سراقہ بن جوشن جسے کہتے ہیں. ہاں تو یہ دوسری بات تھی. اور ایک تیسری بات سنیے گا آپ، ایک اور واقعہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ احتیاط کتنی کرتے تھے، اور یہ بھی احتیاط اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ کرتے تھے. وہ اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ کرتے تھے، اس میں بہت ہی زیادہ سختی کرتے تھے. واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے. معلوم ہوا کہ ایک اونٹ بک رہا ہے. کیا ضرورت تھی بادشاہ کو، بادشاہ وقت کو کہ وہاں جا کے ٹھہرے ہو، کھڑے ہو کر دیکھے کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ حضرت عمر ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ اونٹ بک رہا ہے. دیکھا اونٹ بہت ہی تر و تازہ، طاقتور، عظیم الجثہ، بہت قوی تھا، قوی الجثہ تھا. بولے کہ کس کا ہے اونٹ یہ؟ پوچھ رہے ہیں کس کا ہے اونٹ یہ؟
تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے. جو چیزیں صاحبزادے کا ہے، صاحبزادے کا ہوں. تو کہنے لگے، بیٹے سے پوچھا کہ یہ اونٹ کہاں سے آیا؟ تو کہنے کہ میں نے اونٹ یہ خریدا تھا. تو کہنے کا خریدا تھا پھر؟ کہنے کہ پھر یہ کیسے ہوا موٹا؟ کہنے میں نے سرکاری چراگاہ میں رکھ دیا تھا اس کو. سرکاری چراگاہ میں رکھا تھا، اب میں چاہتا ہوں بیچ دوں. تو بولے وہاں سرکاری چراگاہ میں رکھا تھا، وہاں کا کھا کر کے موٹا ہوا یہ. تو تم نے جتنے کا خریدا تھا اس کے صرف تم حقدار ہو، باقی جتنا ایکسٹرا ہو بیت المال میں جمع کرو. جو ایکسٹرا اس کی آمدنی ہوگی، جو ایکسٹرا رقم آپ کو ملے گی، جو قیمت ملے گی، وہ سب کے سب بیت المال میں جمع کرو. تم صرف اتنے کے حقدار ہو جتنے تم نے خریدا تھا. خاموش بیچارے کیا کہہ سکتے تھے، کیا کہہ سکتے تھے. یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط ہے. آپ غور کیجیے، جب ان کی وصیتوں کے بارے میں بھی سن لیجیے. ایک وصیت میں بتاتا ہوں کہ 3 وصیتیں مشہور ہیں. جب آپ کو شہید کر دیا ایک مجوسی نے، فیروز نامی تھا، وہ ایک الگ قصہ ہے، میں وہ بھی سنا دوں گا کبھی انشاءاللہ. لیکن اب فی الحال یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو جو ہے وفات کے بارے میں پورا یقین ہو گیا اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ وصیت فرما جائیے اپنے جانشین کے لیے. تو انہوں نے بہت سی باتیں فرمائی. ان میں سے پھر آخر میں بولتا وہ تیاری نہیں ہو رہے تھے، لیکن بہت لوگوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو 6 لوگوں کا نام لیا انہوں نے کہ 6 لوگوں کو جو ہے میں نامینیٹ کرتا ہوں. معلوم ہے آپ کو 6 لوگ کون تھے؟ وہ 6 لوگ وہ تھے جن کو اللہ کے رسول محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کا پروانہ دے دیا. اس سے لگتا ہے کہ حضور پر کیسا ایمان تھا. اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ عمر کو حضور سے کیسا تعلق تھا. آپ کی ہر بات کو کس طریقے سے لیتے تھے وہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ایک سے ایک اچھا ہو سکتا ہے آپ کا کسی معاملے میں، کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے معاملے میں میں کہہ بھی سکتا ہوں، نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لینا چاہ رہا. ایک سے ایک اچھی سیاست میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو حکومت کا دینا چاہیے. نہیں، انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب اس میں 6 لوگوں کا نام لیا. اب میں بتانا چاہ رہا ہوں 6 میں بتا دوں. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے جا چکے تھے پہلے، اور ایک خود تھے. 6 لوگ وہ ہیں، اس کا مطلب ایک رہ گیا، کوئی اور ہے کہ نہیں؟ 10 ہونی چاہیے نا. 10 تھے عشرہ مبشرہ، 10 میں سے ایک خود تھے، ایک جا چکے تھے دنیا سے. 6 کو انہوں نے نامنیٹ کیا. ایک کون تھا معلوم ہے کون تھے؟ وہ بہنوئی تھے، حضرت سعید. نہ اپنے بہنوئی کو نہیں کروں گا، حالانکہ معلوم تھا کہ وہ بھی عشرہ مبشرہ. یہ ہے احتیاط. باقی عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان، 6 لوگوں کو آپ نے جو ہے کہہ دیا کہ اس میں امت کا اتفاق جس پر ہو جائے اس کو کرنا، میں نام نہیں لوں گا. یہ بھی کہہ دیا ان 6 میں سے امت جس پر متفق ہو جائے. وہ آپ کو معلوم ہے بعد میں کیا ہوا، کہ وہ بعد میں اتفاق رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئی. یہ پہلی وصیت تھی. دوسری وصیت، میں جا رہا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کے ساتھ تم خیال رکھنا، مہاجرین کا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. انصار کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ نے مہاجرین والانصار کہا ہے. بالکل وہ جو قرآن میں اور اللہ کے رسول نے کہا اسی کا خاص طور سے آپ نے پھر کہا کہ عرب کا، عرب کے لوگوں کا خیال رکھنا. پھر کہا کہ عرب کے جو لوگ باہر چلے گئے ہیں، دور اپنے گھر چھوڑ کر کے وہاں بس گئے ہیں، صرف دین کی خاطر بسے ہیں. ظاہر عرب کے لوگ دین کی خاطر بسے تھے، کہاں کہاں چلے گئے تھے، ان کا بھی خیال رکھنا. اور 5ویں چیز بتائی کہ ذمیوں کا خیال رکھنا. یہ حضور نے بھی فرمایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا تھا ذمیوں کا. ذمہ اہل ذمہ ہوتے ہیں، ذمہ ہم نے لیا ہے. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے، جزیہ لیا جاتا ہے ان سے. ہماری نظر میں وہ دوسرا ہمارا ویو بنتا ہے، لیکن ان کے بارے میں ان کا ویو یہ بنا کہ ان کا سب سے زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے، ہم ان سے اگر کچھ ٹیکس لیتے ہیں تو پوری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، لہٰذا تم خیال رکھنا. یہ بات کہی. اور معلوم ہے آپ کو باقی تیسری وصیت کیا تھی؟ بیٹے سے کہا کہ بیٹے
معلوم کرو کہ میرے اوپر کتنا قرض ہے، اس وقت قرض ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ خزانے لٹ رہے ہیں اور ان کے گھر پہ ہی آ رہے ہیں، پہلے گھر پہ ہی آتے تھے، بعد میں بیت المال میں جاتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کے گھر میں ذرہ برابر بھی آتا، الٹا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے۔ معلوم ہے 86,000 درہم قرضہ ہے آپ کا، 86,000 درہم قرضہ ہے۔ تو کہا بیٹا میرے دفن سے پہلے میرا مکان ہے ایک ذاتی، اس کو بیچ کر کے قرض ادا کر دینا۔ اپنا مکان ذاتی اس کو بیچ کے ادا کر دینا۔ سارے کے سارے امت مسلمہ کے بڑے بڑے افراد کبار صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین وہ تو آپ نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا تھا وہ تو وہ کیا تھا جو کہ بحیثیت امیر المومنین کیا تھا، آپ نے جو بھی کام کیا وہ سب اللہ کی راہ میں کیا، آپ نے سب کچھ دے دیا، وہ تو آپ کا یہاں سے خرچ نکلے گا تو وہ سرکاری قرضہ ہو گیا نا، کہ نہ جو میں نے دیا ہے وہ میرا قرضہ ہے، جو میں نے دیا میرا قرضہ، جو اپنے ہاتھ سے دے دیا کبھی آپ نے تو اس کا حساب لگوا دیا، اور 86,000۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دفن سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کے کہنے پر اس کو خرید لیا، اور آپ کے دفن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، یہ قصہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تھا اور مومن کا انتقال ہوتا تھا کہ بھائی اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، تو لوگ اگر کہتے تھے نہیں ہے تو حضور نماز پڑھا دیا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر یہ کہا قرض ہے تو کہا بھائی قرض ادا کرنے والا کون ہے ان کا؟ اگر اس کے ولی ہوتے تھے، دوسرے لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے ہم کریں گے، تو ٹھیک ہے۔ عمر نے بھی وہ عمل کیا جو اللہ کے رسول عمل کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وصیت یوصی بہ او دین، یہ ترکے میں سے اس کا جو ہے حق ہوتا ہے، ان سب سے پہلے جو ہے وصیت پوری کر دینا، اور دین قرض کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے نیک کام کیے ہیں ان کا کچھ ذرہ نصیب فرما دے، اور ہم بھی آپ کے ان متبعین میں ہو جائیں کہ ہم بھی ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔